اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین محترم، ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے، ویلکم ہے آپ سبھی ناظرین کا ہمارے پروگرام مورل لیسنز آف کربلا ان ماڈرن ٹائمز میں، جہاں ہم مسلسل گفتگو کر رہے ہیں کہ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس کیسے ہر دور کے لیے ایک بہترین ایگزامپل، ایک بہترین آئیڈیل ہے، اور کیسے ماڈرن ٹائمز میں ہم کربلا سے ایک بہترین سبق لے کر اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں۔ اس گفتگو میں ہمارے ساتھ عالی جناب مولانا کمال الدین اکبر صاحب مسلسل بنے ہوئے ہیں۔ آئیے آغاز ان کے استقبال سے کرتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، ہم دیکھتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے کربلا پہنچنے تک جب آپ نے روانگی اختیار کی ہے مدینے سے، اور 2 محرم کو آپ وارد ہوئے ہیں کربلا کی زمین پر، اس دوران آپ نے نیومرس خطبات دیے، این نمبر آف تقریریں دیں، اور اس سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام نے دشمن سے ڈائیلاگ کا راستہ ہمیشہ کھلا رکھا۔ کبھی بھی آپ نے ڈائیلاگ کا راستہ، حتیٰ کہ 9 محرم تک آپ نے اپنی تقریریں جاری رکھیں، اور عصر عاشور تک بھی آپ دعوت دیتے رہے ڈائیلاگ کے ذریعے سے۔ ہم اس سے کیسے سبق لے سکتے ہیں، جبکہ ہم اپنی زندگی میں کتنوں پر، اپنے عزیز و اقربا پر بھی جو ہے وہ تقریر کا اور بات کرنے کا، ڈائیلاگ کا راستہ بند کر دیتے ہیں، یہ کہہ کر کہ نہیں، اب انہوں نے جو ہے وہ آخری حد پار کر دی ہے، اب کوئی راستہ نہیں کھلا ہے ان سے۔ تو ہم کیسے یہ بہترین سبق لیں امام سے کہ نہیں، کتنی بھی دیر ہو جائے، حد یہ ہے کہ جناب حر کے لیے بھی، جبکہ معاملہ بہت بگڑ چکا تھا، ہم ہوتے تو شاید یہ کہتے کہ نہیں، اب معافی کی کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام سے یہ سبق ہم کیسے لے سکتے ہیں؟ آپ کا سوال بہت ہی جینوئن ہے اور بہت ہی اچھا سوال ہے، جس پر ہم لوگوں کو غور کرنا چاہیے۔ دیکھیے، امام علی مقام کو کبھی کبھی تو خود مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام سلو پسند تھے، جی، اور امام حسین علیہ السلام مطلب جنگ پسند تھے، ان کو جنگ پسند تھی، مگر وہ ان کی پوری تاریخ نہیں دیکھتے کہ وہ کیا ہوئی اور جنگ کب ہوئی۔ جی، ٹھیک ہے، تو حضرت ہماری تو تھیوری یہی ہے کہ امام نہ سلو پسند ہوتا ہے نہ جنگ پسند ہوتا ہے۔ جو ضرورت ہوتی ہے، اگر ڈیفنس لینا پڑے، دفاع کرنا پڑے، تو پھر جنگ کی جاتی ہے۔ یہ ہے آپ کے پاس۔ آپ نے تو شروع کیا ہے کہ مدینے سے روانگی میں، جب مدینے میں اس نے، ولید نے جو گورنر تھا، اس نے بلایا اور اس کو آیا تھا کہ بھائی حسین سے بیعت لو، عبداللہ ابن زبیر سے بیعت لو، فلاں سے لو، فلاں سے لو، تو بلایا تھا۔ تو امام حسین گئے، اور اس کے بعد بھی آپ نے، یعنی یہ نہیں کہ لڑنے کی آستینیں چڑھا کے نہیں گئے، جو لوگ آپ کے ساتھ گئے تھے، بھائی آپ لیڈرز تھے، بنی ہاشم کی سب سے محترم شخصیت اپنے دور کی، اور روحانی شخصیت تو جو آپ کی تھی وہ تھی ہی، تو آپ اندر چلے گئے اور سب کو باہر کر دیا تھا، روک دیا تھا۔ مطلب گورنر کے پاس گئے، یا 4 آدمی ہمارے ساتھ کھڑے رہیں، باؤنسر آئے، حضرت عباس کو دیکھ کے ہی وہ ڈر ور جائے، مسلم ابن عقیل بھی ہیں، عبداللہ ابن جعفر بھی ہے، یہ دیکھ کیا۔ جب بیٹھے تو اس وقت مروان بھی بیٹھا ہوا تھا، جو حضرت عثمان کا داماد تھا، جو بعد میں خلیفہ بھی ہوا، جس کے 4 بیٹے خلیفہ ہوئے، خیر تو بیٹھا تھا۔ اس سے یزید خفا ہو گیا تھا، یا امیر شام خفا ہو گیا، تو اس کو ہٹا دیا تھا، ولید کو کر دیا تھا گورنر۔ تو ان میں آپس میں بھی ہوتا ہے نا کہ میں ہٹا دیا جاؤں ایک پوسٹ سے، تو پھر جو دوسرا آدمی بیٹھا ہو اس سے، مگر معاملہ اتنا گویا وہ تھا، سخت تھا کہ بیعت مانگنا ہے، کہ ولید نے بلایا تھا مروان کو کہ بھئی آ جاؤ، مطلب پرانا سیزنڈ آدمی ہے، کیا کریں، خیر ہے۔ تو دونوں کو قریب بیٹھے دیکھا، تو حضرت نے کہا بھئی اللہ کا شکر ہے کہ جب میل ملاپ ہو جائے، وہ بہت اچھی بات ہے۔ اس کے بعد اس نے بیعت کے لیے کہا، تو نہیں، اس نے بتایا کہ امیر شام کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی جیسے کسی مرنے والے کے سلسلے میں کہا جاتا ہے، تو کہا، تو اس نے بیعت کا سوال کیا۔ تو آپ نے پھر ڈائیلاگ میں یہ نہیں کہا کہ میں نہیں کروں گا بیعت، اسی وقت کچھ ہو جاتی۔ آپ نے کہا بھئی بیعت ایسی چیز ہے کہ یہ تو
کوئی چھپ کے نہیں ہوتی ہے پبلکلی. جب تم تمام مسلمانوں سے یہ سوال کرنا تو مجھ سے بھی کہنا. اسی سمجھ میں آ گیا. وہ گھبرا ہی رہا تھا کہ میں کہوں گا ایک دم سے یہ بفر جائیں گے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے کل میں جب کہوں گا. تو مروان کہنے لگا کہ دیکھو حسین آج تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو بھی نہیں آئیں گے تمہارے ہاتھ. حالانکہ اس کا کہنا غلط تھا. آپ انکار کرتے تو وہیں کرتے پبلکلی. نکل گیا بھاگ تھوڑی جائیں گے. جب آ جائیں ہیں تو جب آپ نے کہا کہ آپ کو غصہ آ گیا اور آپ نے اس کو ڈانٹا اور ڈانٹتے ہوئے کہا, آواز بلند ہوئی, تو آپ کے سب اعزاء باہر ہی تھے, وہ آ گئے اندر اور آپ چلے گئے. اب یعنی یہ تو پہلا ڈائلاگ تھا. جی مطلب ایک کھچاتانی ہو گئی, لیکن آپ نے کوئی لڑائی نہیں کیا ہم یہیں رکیں گے اور پھر نپٹ لیں گے. یعنی جو ہم لوگوں کو سبق ملتا ہے وہ یہ نہیں ہے. یعنی جو مروان نے جیسے کہا کہ یہیں اس معاملے کو ختم کر دو, مار ڈالو. حسین نے یہ نہیں کہا کہ نہیں اس کو یہیں ختم کریں گے, عباس باہر کھڑے ہیں ان کو بلا لو. ہاں وہ تو خود ہی آ گئے تھے. جو ایک زور ہوا نا, حضرت غصے میں آ گئے اور حضرت ہونا بھی چاہیے تھا. تو جب غصے میں آ گئے تو وہ داخل ہو گیا. تو اب یہ پہلی اسٹیج تھی. پھر آپ نے سفر اختیار کیا. تو آپ چھپ کے نہیں گئے, بلکہ آپ نے ڈے ٹائم میں پوری تیاری کی. بیویاں بھی تھیں, وہ بھی تھی, جیسا کہ مجلسوں میں آپ سنتی ہیں اور پڑھتی رہتی ہیں. آپ ڈے ٹائم میں گئے, جبکہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رات ہی میں نکل گئے تھے. امام حسین سے انہوں نے پوچھا تھا کہ بلایا ہے کیوں ہے, تو آپ نے کہا وہ لگتا یہی ہے. آپ نے اپنے علم امامت سے نہ بتا کر کے ان کو حالات کے تحت بتا دیا کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے امیر شام کا, ہم لوگوں کو بیعت کے لیے بلایا جا رہا ہے. تو وہ اپنا چپکے سے رات میں نکل گئے مکے کی طرف. امام حسین دن میں گئے اور مکے پہنچے. آپ 4 مہینے وہاں ٹکے رہے. آپ نے کوئی فوجی تیاری نہیں کی, آپ نے کچھ یہ بھی نہیں, لوگوں کو یعنی انسٹیگیٹ نہیں کیا, اکسایا نہیں کہ چلو میں اب یزید سے لڑنے جا رہا ہوں اور تم لوگ نکلو. اور وہ وہاں آپ جانتے تھے کہ یعنی وہ ابھی پراپر ٹائم آئے گا. جو آدمی اتنا پاگل ہو رہا ہو بیعت لینے کے لیے, وہ ایسا نہیں کہ بیٹھ جائے, تو اس کی طرف سے ہونا چاہیے. ابھی یعنی میں کہتا ہوں کہ اگر آپ حق پر ہیں تو اگر لڑائی بھی ہو تو باطل کو یا ستیہ کو اتنا مجبور کر دیجئے کہ وہی کھڑا ہو جائے, بجائے اس کے کہ آپ سچائی والا جو ہے وہ بفر جائے اور کہیں دیکھیں لڑ گئے نا. اور بہت قابل غور بات یہ ہے کہ باطل یا ستیہ جو ہوتا ہے وہ بے چین ہوتا ہے, تو وہ سکون سے بیٹھتا نہیں ہے. جنگ جمل میں بھی حضرت علی نے کہا تھا, جب لڑائی شروع ہونے سے پہلے مسلم مجاشعی ایک آدمی تھا, پہلے پوچھا کون ہے جو جا کے ان کو دعوت دے نصرت کی, قرآن لے کے جاؤ, قرآن پر بلاؤ. تو مگر یہ کہ وہ قتل کر دیا جائے گا. تو مسلم مجاشعی پرجوش کوئی آپ کا صحابی تھا, اس نے کہا میں قتل ہو جاؤں گا لیکن میں حق کے لیے آگے بڑھوں گا. گیا, اس کو قتل کر دیا. تو حضرت نے کہا اب جنگ مباح ہو گئی. یعنی پہلے ان کی طرف سے نہ قرآن کا خیال کیا گیا نہ اس کا, تو اب لڑائی ٹھیک ہو گئی. یعنی یہ نہیں کہ ایک دم سے بس آدمی بے قابو ہو جائے, یہ نہیں کیا, حضرت علی نے نہیں کیا. دوسری نہروان میں بھی آپ نے یہی کیا تھا کہ وہ ایک سفید علم لگایا تھا کہ جو اس کے نیچے آ جائے وہ محفوظ ہے. اچھے خاصے لوگ آ گئے تھے, وہ سب چھوڑ دیے گئے. جو زخمی ہو گئے تھے ان کو چھوڑ دیا بعد میں. تو کہنا یہ ہے نا کہ یہ اپروچ جو صحیح قائد ہوتا ہے, یعنی امام عادل جو ہوتا ہے, اس کی یہی اپروچ ہوتی ہے, ہمیشہ آخری وقت تک گنجائش باقی. راستے میں بھی آپ نے, اچھا آپ دیکھیے جیسے آپ نے اشارہ کیا ہے, سارے خطبوں کو تو ہم لوگ نہیں ڈسکس کر سکتے, لیکن یہ کہ راستے بھر آپ نے خطبات دیے. اور جب جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر آئی کہ کوئی آپ کا صحابی تھے, ان کا جاننے والا کوئی دور سے نکل رہا تھا, اس نے بھی سوچا ہوگا ان کے پاس جائیں, جھنجھٹ میں ہم پڑ جائیں. اب تو اسے معلوم ہی ہو گیا کہ حسین کا خیمہ ہے, تو دوسرے کوئی وہ روڈز تو ہوتی نہیں تھیں, وہ تو صحرا سے لوگ گزر رہے ہیں. تو اس نے 2 صحابی آپ کے تھے, نام مجھے یاد نہیں آ رہا اس وقت, وہ دونوں چپکے سے نکل گئے. ان کا تو کوفہ ہی کا معاملہ تھا. اس سے پوچھا کیا ہوا, اس نے کہا بھیا وہاں کے تو حالات بالکل بدل گئے ہیں, جناب مسلم کو اور جناب ہانی کو قتل کر دیا گیا ہے اور ان کے پیروں میں رسی بندھی ہے, اور کوفے میں کھینچا جا رہا ہے, ہم لوگ جا رہے ہیں, نکل گئے ہیں یہاں سے, ہم جا رہے ہیں. یعنی مطلب اب وہاں ٹرموائل ہوگا. تو وہ لوگ آئے اور حضرت سے کہا کہ خیمے میں چلیے کچھ خاص بات آپ سے کرنی. تو حضرت یہ وہ آپ کا کمال ہے. وہی میں کہتا ہوں کہ لیڈرز کو بھی حق اور صداقت کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے اگر وہ قاعدے کے لیڈر. تو انہوں نے کہا امام حسین نے کہ نہیں کہو, سب کے سامنے کہو,
چھپانے کی کیا بات جو چیز ہے. کیا بات. تو اس نے بتا دیا کہ یہ ہوا ہے. تو حضرت نے پھر کہا کہ بھئی جس کو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کوفے کے حالات ایسے نہیں رہ گئے, تو اگر کسی کو خطرہ محسوس ہو جانا چاہے تو جا سکتا ہے. بہت سے لوگ چلے بھی گئے, یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ تو آخر والے نہیں گئے, بیچ میں لوگوں نے راستہ چھوڑا, راستے میں چھڑ گئے, چلے گئے, یعنی کوئی ضروری نہیں. تو یہاں تک کہ آپ وہاں پر آ گئے, یعنی آپ دیکھیے 2 محرم آپ دیکھتی ہیں کہ 2 محرم کے موقع پہ جب آپ کربلا کا آپ نے حوالہ دیا, وہاں پہنچ گئے. وہاں پہنچنے کے بعد جتنی بھی سختی ہونے لگی آپ نے جنگ نہیں کی, اور آپ خیمے وہاں چلے گئے. چلیے خیمے لگ گئے, پانی نہیں تھا, پانی بند ہو گیا. شب عاشور آپ نے اپنے ساتھیوں کے سامنے تقریر کر کے بیعت ہٹا لی کہ بھائی اب تمہاری وفاداری اور تابعداری مجھ سے ضروری نہیں ہے, تم جہاں جانا چاہو چلے جاؤ, بلکہ ہمارے رشتہ داروں کو بھی لے لو. وہ پوری تو تفصیلات آپ سے نہیں. صبح عاشور آئی. جب صبح عاشور آئی تو نماز جب ختم ہو گئی, نماز پڑھ لی گئی ہوتا, جو بھی تعقیبات وغیرہ ہوں, تو آپ ایک اونٹ پر بیٹھے, اور اونٹ کو مانا جاتا ہے کہ جنگ کی سواری نہیں ہے. اچھا. اور اس کے بعد گھوڑے پر بیٹھ کے جنگ ہوتی ہے, اور اس پر آپ نے قرآن رکھا اور ارشاد فرمایا کہ جب تک ہم سے تمہاری لڑائی نہیں ہو جاتی تو میرا کام ہے میں تمہاری ہدایت کروں. ایک ان لوگوں سے جو آپ کو گھیرے ہوئے ہیں, جو آپ کو پانی نہیں دے رہے ہیں, جو آپ کے بچے لتش لتش کی آوازیں بلند کریں, تو میری ذمہ داری ہے, کیونکہ امام کی ذمہ داری بتائی تھی کہ جو مطابق حق چلتا ہو, اللہ کے دین پر عمل کرتا ہو. یہ سب امام کی ذمہ داری پہلے بھی بتائی تھی کہ امام وہ ہے. تو آپ نے کہا میں تمہیں ہدایت کر دوں. یہ بتاؤ کہ آپ بتائیے کوئی آدمی ایسا ہو سکتا ہے, جھوٹا ہی کوئی کہہ دیتا, کہا کہ میں نے تمہارا کوئی مال لیا ہے, میں نے تمہارے کسی آدمی کو قتل کیا ہے, میں نے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز حلال کی ہو, میں نے اس کو حرام کر دیا, جو حرام کیا اس کو میں نے حلال کر کیا ہے. تم لوگ میرے قتل کے اوپر کیوں مجتمع ہو رہے ہو؟ کیا تم نے میرے بارے میں نہیں سنا کہ میرے اور میرے بھائی کے لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں. یعنی جو سب سے بڑا ٹیمپٹیشن آدمی کے لیے ہو سکتا ہے جنت کا, مسلمانوں کے لیے, مسلمانوں کو جنت کی طرف متوجہ کیا. اب دیکھیں ان کا جو جواب تھا وہ بہت ہی محمل قسم کا تھا کہ لبغض نبیک, تمہارے باپ کی دشمنی. تو باپ نے کیا کیا تھا بھائی؟ باپ 4.5 سال باپ کو زمانہ ہوا, اس کے بعد سلو آپ نے کر لی امام حسن سے. آپ اب تو نہیں ہے نا, باپ تو نہیں موجود. لبغض نبیک تو بھی آپ نے نہیں کہا کہ تم بھائی اچھا تم ہمارے باپ کے قتل کے اوپر آئے ہو تو پھر ہم نپٹ لیں گے, پھر ہم بھی اپنے باپ کی اولاد ہیں. یہ نہیں کہا, بلکہ ارشاد فرمایا بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ تمہارے پیٹ میں حرام غذائیں بھری ہیں, یعنی تم نے حرام مال کھایا ہے. جب حرام مال کھایا ہے یہ سب ہے تو تمہارا, جب یہ ہم لوگوں کے لیے بھی سب کے لیے لیسن ہے. ارشاد فرمایا اسی لیے تم پر حق اور سچائی اثر انداز نہیں ہوتی. جب حق بات کہی جائے تمہیں سمجھ میں نہیں آتی. اب رشوت کھانے کے بعد آدمی چاہتا ہے کہ بڑا دیندار ہو جائے, کرپٹ ہو کر کے چاہتا ہے کہ میں بہت اچھا ہو جاؤں, دوسروں کو کے ساتھ فراڈ کر کے وہ چاہتا ہے. تو خالی نمازیں, روزہ اور مجلس و حاضری یہ نہیں, پہلے یہ ہے کہ حرام غذائیں نہ ہو, تو پھر ذاکر کی بات بھی اثر انداز ہو. ذاکر کی بات میں خود بھی اثر تب پیدا ہو جب وہ خود محفوظ ہو. بہت بڑی مجبوری یہ بھی ہے کہ وہ ذاکر بھی محفوظ ہے کہ نہیں, یہ بھی نہیں معلوم ہو رہا. تو کہنا حضرت نے اس وقت یہ کہا, تب پسر ساتھ نے دیکھا کہ تو معاملہ بھی الٹ سکتا ہے. امام حسین نے ایسی بات کہی تو اس نے کہا لشکر والوں گواہ رہنا. شاید تبری میں بھی آئی الارشاد میں, ان میں تبری تو اہل سنت کی معتبر کتاب ہے کہ اس نے تیر میں, ابھی تو کمانڈر تھا اس کو, تو ابن زیاد نے کہا تھا تمہیں رائے کا گورنر بناؤں گا. حضرت نے اس کو سمجھا دیا تھا کہ نہیں ملے گا نہیں. اس کو بھی چاہتے تھے کہ یہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں تھا, وہ ہٹ جاتا کوئی دوسرا آ جاتا. یعنی اگر دیکھا جائے انڈیویجولی کیا فائدہ تھا آپ کو, وہ قریش سے تھا تو قریش نے کب اہل بیت کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا تھا. تو اس نے تیر کمان میں جوڑا اور اس کے بعد آواز دی لشکر والوں گواہ رہنا, پہلا تیر حسین کی طرف میں پھینکتا ہوں, اور مار دیا تیر. اب آپ بتائیے انٹرنیشنل لا کا جتنا بھی ہو اس کے حساب سے ایگریسر کون ہے, جارح کون ہے؟ تو امام حسین نے کہا, اس میں کسی نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ بیعت کیوں نہیں کر لیتے, تابعداری اختیار کریں, یہ کام ختم ہو جائے. تو حضرت نے پھر کہا کہ اپنی عزت نفس اور اپنی جو خودداری تھی, کہا کہ نہ میں
غلاموں کی طرح تمہارے سامنے سے بھاگوں گا اور نہ میں تمہارے ہاتھ میں بزدلوں کی طرح اپنا ہاتھ دوں گا. کیا بات, یہ بات کہی. اور یعنی میں اچھا پھر میں کہتا ہوں کہ وہ تھے کہ جنہوں نے غلاموں کو آزاد سے بہتر بنا دیا. جان کو کہہ رہے تھے چلے جاؤ, جانے کو تیار نہیں ہوئے. غلام ترکی سے کہہ رہے تھے چلے جاؤ, وہ جانے کو تیار نہیں ہوئے. یہ امام حسین کا تو ایک ریفارم ہے جو ہم کو دکھائی پڑتا ہے. تو یعنی آپ کیا کرتے, میں کسی سے پوچھوں کہ بھئی آپ مسلمان ہو نہ ہو, مانتے ہو حسین کو نہ مانتے ہو, آپ بتائیے اس سچویشن میں امام حسین کیا کرتے. یعنی بس وہ مارنے کو تیار ہے, اتنے دن میں پانی بند ہوتا تو پہلے ہی حملہ ہو جاتا, لوگ کر لیتے. مگر امام حسین نے لڑائی کو پانی خیمے اس سب پر نہیں آنے دیا, بلکہ جنگ جو ہوئی وہ ایشوز کے اوپر ہوئی. اور وہ ایشو یہ تھا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں آپ بیعت کریے, اور بیعت کے معنی تابع داری کریے. ابھی ایک آدمی جو شراب پیتا ہو, جو ناچ دیکھتا ہو, جو بندر کے ساتھ ریس چلاتا ہو, بہت سی چیزیں میں یہاں بیان نہیں کر سکتا آپ کے سامنے, جو اپنے محرم رشتہ داروں کے ساتھ کیسے ناجائز تعلقات قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے کی اس نے. اب بتائیے, اس کے بعد کہتا ہے نہ محمد پر کوئی وحی آتی تھی نہ کوئی فرشتہ, وہ تو انہوں نے بنی ہاشم نے حکومت کے لیے ڈھونگ رچا تھا. اگر دین شعر موجود ہے اس کا, اگر دین احمدی میں شراب پینا جائز نہیں ہے تو دین مسیح میں ہو کے پی لو. اب وہ جناب عیسیٰ مسیح نے شراب پینے کے لیے نہیں کہا, وہ تو امت کی خرابی ہے کہ جو کرنے لگی. دین مسیح میں ہو کے پی لو, اس طرح کے اس کے اشعار اور یہ سب تھے. اب بتائیے اس آدمی کی تابع داری اختیار کر لیں آپ, تو یہ کون اس کو ماننے کو تیار ہوگا؟ اگر آپ نے یہ کہا ہوتا, آپ تو کہتے میں چلا جاؤں یہاں سے, چھوڑ دو مجھے. بلکہ ہمارے یہاں تو ذاکرین اس کو بھی ہوگی, اس کی کوئی جگہ ہوگی کہ آپ نے ہندوستان آنے کی خواہش ظاہر کی. ہو سکتا ہے آپ نے کہا ہو کہ میں چلا جاؤں, تمہیں ملک ہی سے باہر چلا جاؤ, جاؤ چھٹی کرو. تو کہنا یہ نا کہ آپ کا جو پورا اسٹینڈ ہے وہ ڈائلاگس جو ہیں کہ بات بالکل کلیئر ہو جائے. یعنی وہ نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا, لشکر یزید کا ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہوا, قتل کرنے بھیجا گیا تھا, ہم تو آئے تھے کوفے سے آئے تھے. حالانکہ کوفے میں تو پہلے بھی معلوم تھا کہ امام آ رہے ہیں, جناب مسلم ابن عقیل آ چکے تھے, بیعت ہو چکی تھی, سبھی ہو چکا تھا. تو اس لیے یہ ہے نا کہ آپ نے اس کو لا کر کے بالکل حتمی پوائنٹ پر رکھ دیا کہ دشمن نے خود ہی مان لیا کہ بھیا لڑائی ہم شروع کرتے ہیں, ختم. تو پھر آپ نے پھر کہا اب آپ نے کہ اب تم لوگ کمر کس لو, تیار ہو جاؤ اپنے ساتھیوں سے. پھر اب آپ نے ساتھیوں کو جو شب عاشور بیعت اٹھائی اور یہ سب کیا, اب نہیں کہا چلے جاؤ. اب ان کو بالکل معلوم ہو گیا تھا کہ ان کا اسٹینڈ پکا ہے, فرم ہے, بالکل یہ نا فرم ہے. تو اب نہیں کہا, چونکہ جناب جون یا غلام ترکی وغیرہ وہ تھے غلام تھے, اور غلام کی مجبوری یہ ہوتی ہے کہ بھئی آقا جو کہے. تو آپ نے اسپیشلی ان کو, جیسے آپ کہتے ہیں کہ مینٹل کیئر والی بات, یہ بتائیے آپ مسلم ابن عسیہ اسدی صحابی رسول تھے, بریر صحابی رسول تھے, یہ سب بڑی بعظمت افراد تھے. یعنی جن کو اس ماحول میں بھئی جیسے ایک عام نمازی ہو مسجد کا اور ایک مولانا صاحب ہو, تو دونوں کا اسٹینڈ. امام حسین میں کہتا ہوں ان کی اتنی بلندی ہے کہ جب مسلم ابن عسیہ شہید ہوئے, مسلم ابن عسیہ اسدی کی شہادت کے موقع کے اوپر جان باقی تھی, جناب حبیب نے آ کے کہا, مسلم پیچھے نہ آ رہا ہوگا, کہتا وصیت کرو. تو جناب مسلم ابن عسیہ سے کہا انہوں نے کہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں, ان کی بیوی موجود تھی خیمے میں, تو اس کے لیے وصیت کرتا ہوں. امام کی طرف انگلی اٹھائی ہوئی, مگر امام ان کے پاس بیٹھے نہیں. آپ غور کریے, برائر کے پاس نہیں بیٹھے. یعنی کن کے پاس بیٹھے اگر آپ تلاش کیجئے تو اس کی بھی وجہ, جناب جون کے پاس بیٹھے, جناب غلام ترکی کے پاس بیٹھے, اس کو اٹھایا, اس کے رخسارے سے رخسارہ ملا, اور صرف یہی نہیں, حر تازہ وارد تھا. تو کچھ یہ نہ ہو کہ پتہ نہیں حر سے راضی تھے کہ نہیں تھے, تو حر کے پاس بیٹھے, جناب فاطمہ زہرا کو دوسروں کو باندھ دیتے, اور بھی لوگ تھے, اور بزرگ, یہ نہیں کہ حضرت کم چاہتے تھے, لیکن آپ کو یہ معلوم تھا کس جگہ پر مجھے کیا عمل کرنا چاہیے تاکہ ساری یہ جو ہے نا کہ حر سے ہماری ہیکٹک گفتگو ہو چکی تھی, پتہ نہیں لوگ سوچیں کہ معاف کیا کہ نہیں کیا. تو میرا ایسا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے, ایسا تاریخ میں آئے کہ لوگ سمجھیں کہ میں اس کو کتنا چاہتا تھا. کیا بات یہ نا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت کا تو پورا معیار ایسا ہے کہ جو شروع سے لے کے آخر تک
ایسا ہی ہے کہ حق کو واضح کرتا چلا جاتا ہے. بہت بہترین. بالکل اسی نقطے سے جڑتا ہوا ہمارا اگلا سوال نکلے گا عمار صاحب کہ امام حسین علیہ السلام نے جو ایک بہترین انکلوزیوٹی دکھائی ہے اپنے اصحاب کے ساتھ، وہ ہم آج کی لیڈرشپ میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں؟ کہ آپ بہت حد تک تو مینشن کر ہی چکے ہیں کہ غلاموں کو بھی آپ نے رکھا، دوسرے ادیان کے لوگوں کو بھی آپ نے رکھا، اور کہیں کسی کو یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ نہیں تم جدا ہو، تم الگ ہو، تم ہم میں سے نہیں ہو. ایسی بہترین مثال، ہم اس کو کیسے اپلائی کریں؟ دیکھیے، یہ آپ کو اپنے دل میں وسعت پیدا کرنا ہوگی. سب سے بڑی بات ہے کہ دل آپ کا وسیع ہو جائے، تبھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں. جو آپ کربلا میں ایک چیز میں جلدی آپ سے کہتا چلوں. آپ دیکھیے، رسول اللہ کی جتنی جنگیں تھیں اس میں آپ اپنے رشتہ داروں کو آگے رکھتے تھے، یہ بالکل اصول تھا. اچھا. اور اصحاب کو پیچھے رکھتے تھے. امام حسین نے بالکل اس کا الٹا کیا. اصحاب کو آگے کر دیا ہے جو ساتھی تھے، اور اعزہ بعد میں شہید ہوئے. جناب عباس کی شہادت بالکل آخر میں ہے، حضرت علی اکبر کی شہادت بعد میں ہے. اب وہ اصحاب نے کہا میں نہیں، وہ تو جو امام اگر نہ صحیح سمجھتے تو نہیں کرتے کسی کے کہنے سے. وجہ یہ تھی کہ ہر لڑائی میں یہ معلوم تھا کچھ لوگ شہید ہوں گے، کچھ بچ جائیں گے. تو رسول اللہ یہ چاہتے تھے کہ بھائی ہمارے اپنے رشتہ دار، یہ نہیں کہ اپنا بیٹا ہے تو بچا رہا ہے لیڈر، اپنا بھائی ہے تو بچا رہا ہے، دوسرے مرنا ہو مر جائیں جیسے دنیا میں ہوتا ہے وہ نہیں نکل رہے، یہ نہیں کیا. مگر کربلا میں ہمارے یہ بات ہے کہ زندہ رہنا مشکل تھا، مر جانا آسان تھا. جو 11 بجے دن میں مر گیا اسے 2 گھنٹے کی پیاس سے چھٹی مل گئی. شہید تو ہونا ہے، سب کو معلوم تھا کہ ہم شہید ہو جائیں گے. تو حضرت یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے اعزہ شہید ہو جائیں اور وہ ان کی پیاس ابھی جاری رہے. اس لیے آپ نے بالکل ترتیب الٹی ہے اور آخر میں اپنی شہادت پیش کی تاکہ یہ نہ رہے کہ قائد کو کم تکلیف ہوئی. اگر صبح ہی شہید ہو جاتے کہ میں جنگ کروں گا اور نکل پڑتے سب کے ساتھ اور شہید ہو جاتے. اب جو میکزیمم مصیبت ہو سکتی تھی وہ ہمیں ملتی ہے کہ امام حسین نے اٹھائی میکزیمم مصیبت. تو یعنی یہ پورا جو اپروچ ہے آپ دیکھیں تو ان کے یہاں یہ کہ سب لوگوں کو شامل کر کے ان کی قوت اور طاقت کے اعتبار سے ان کو موقع دیا، ان کی ڈیوٹیز دی. یہ نہیں کہ وہ کوئی یہ چلا جائے وہ چلا جائے، یہ نہیں. یہ بہت بڑا کارنامہ ہے امام حسین کا جو کربلا میں ہمیں دکھائی پڑتا ہے. یعنی انکلوسیو ہم جس کو کہہ سکتے ہیں. وہ تو خیر جنگ مغلوبہ میں کوئی شہید ہو جائے وہ ہو جائے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اصل تو وہیں پر تھی کہ کس وقت حضرت نے کس کو بھیجا. میں کہتا ہوں آپ جو ذاکروں سے پوچھئے، خود آپ پڑھیے تو دیکھیے آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ خالی ترتیب کو ادھر سے ادھر کر دیجئے، کیا بات ہے نا، پھر معلوم ہوگا کہ نہیں تو اس سارا پلان بگڑ جاتا ہے کہ یہ نہ تو وہ پہلے چلے جاتے، وہ پہلے تو وہ ہمارے شارٹ ڈسکشن میں اس کا موقع نہیں ہوتا. تو یہ کہتے ہیں کہ امام حسین نے ہر چیز کو کہ جہاں پر جس چیز کو رکھ دیا ہے جس منزل پر، جب وہ شروع میں نے آپ سے کہا تھا کہ حضرت نے طے کیا تھا کہ شہادت کہاں ہوگی، کب ہوگی، میدان کب ہوگا، یہ سب فیصلہ آپ کا تھا. اور کمال یہ تھا کہ سامنے والے کو یہ لگ رہا تھا کہ ہم کر رہے ہیں. اس میں آپ نے گویا یہ تھا کہ تم مار دو ہمیں، لیکن یہ تو طے ہوگا کہ مقتل میرا کہاں ہوگا. اور یہ ہمارے یہاں تو روایات کے اعتبار سے حضرت ابراہیم کو مقتل حسین کی خبر دی گئی، جو جناب آدم کو دی گئی، جناب موسیٰ، انبیاء کو بتایا گیا. تو کہنا یہ کہ امام علی مقام کو بھی معلوم تھا، وہاں تک ان کا پہنچنا اور اس منزل تک اپنے کام کو پورا کرنا یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. بے شک اللہ ہم سبھی کو توفیق دے کہ ہم جن باتوں پر گفتگو کر رہے ہیں در حقیقت اپنی زندگی میں انہیں اپلائی کر سکیں. آغا بہت اچھی گفتگو رہی. ایک اور ایپیسوڈ ہے، چند اور سوالات ہیں آپ سے دریافت کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ آغا. ناظرین محترم، مورل لیسنز آف کربلا ان ماڈرن ٹائمز کا یہ ہمارا تیسرا ایپیسوڈ تھا، اور الحمدللہ آج بھی بہت ہی اچھی گفتگو رہی کہ کیسی بہترین مثال امام حسین علی مقام نے چھوڑی ہمارے لیے کہ ہم اپنی زندگی میں بالخصوص آج کے اس دور میں اگر دیکھیں تو جہاں ہر طرف لینگویج وارز چل رہے ہیں، کلچرل وارز چل رہے ہیں، اس میں کیسی بہترین مثال امام حسین علیہ السلام نے چھوڑی ہے کہ ہر کسی کی پہچان صرف اور صرف حق ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہونی چاہیے. ہم سب ہیومینٹی سے جڑے ہوئے ہیں اور اگر حق پرست ہیں تو ایک قبیلے کو بلانگ کرتے ہیں. انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے چند اور سوالات لے کر. بنے رہیے ہمارے ساتھ. فی امان اللہ.